اللہ کے ہاں دنیا تو ہے ہی آزمائش، پھنس گئے ہو، گر گئے ہو، فرمایا وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی رسوائی ہو۔ وہ اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے، لہذا کبھی کبھی پھر حلال کو چھوڑ کے حرام میں جمپ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ کی بتائی ہوئی حلال کی لیمٹس میں رہیں اور توکل اللہ پر ہو، اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ سورۃ الطلاق میں وہ جو آیات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا تو ہے ہی آزمائش، پھنس گئے ہو، گر گئے ہو، یہ آزمائش تمہیں آزمانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کرتے کیا ہوتے، اگر تقوی اختیار کرو گے اور کوئی حرام رستہ اس مشکل سے نکلنے کا تمہیں دکھائی دے رہا ہے، نہیں اس طرف جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ اس سے اللہ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں دنیا کی کامیابیاں ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، دنیا کی دنیاوی کامیابیاں اللہ کے پاس کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتی۔ مومن اپنے صحیح ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے مرحلے گزار کے پہنچ جائے، اللہ اس کو نجات کہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی تیزی مکاری سے ہیرا پھیری کر کے حرام طریقے سے کسی اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، مولا سے ایک فرمان نقل کیا گیا کتب میں، جس کے مطابق مولا فرماتے ہیں کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دائمی رسوائی ہو۔ دنیا میں تم نے چکر چلا کے نام بنا لیا، لوگ کہتے ہیں جی بڑی شخصیت ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، واہ واہ کرتے ہیں، اور تم نے راستہ وہ طے کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی رسوائی ہو، اور برعکس وہ رسوائی، لوگوں کا تانے دینا، لوگوں کا برا بھلا کہنا، وہ رسوائی نہیں ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں دائمی عزت ملے۔ بس اللہ کے نزدیک اور اللہ کے ان بزرگوار بندوں کے نزدیک ایک ہی رائے ہے، اور وہ ہے اصل کامیابی۔